میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کرنے والے ہیں UK کی، جسے برطانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شمال مغربی یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جس کی پچھلے 2 صدیوں سے زیادہ عرصے تک دنیا کے 58 ممالک پر حکومت تھی، اور آج بھی یہ 4 ممالک کے اتحاد سے اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ ویڈیو ہمارے بہت سے دوستوں کے کہنے پر بنائی جا رہی ہے، جن میں ایک نام امیر حمزہ بھائی کا بھی ہے، جنہوں نے پچھلے 1 ماہ سے روزانہ مجھ سے یہی گزارش کی تھی کہ UK کی ویڈیو جلد سے جلد اپلوڈ کی جائے۔ میری آپ تمام ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے YouTube پر موجود ہمارا چینل جانی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ دوستو، برطانیہ کے اگر ہم رقبے کی بات کریں تو 2,42,900 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ یہ دنیا کا 78ویں نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ برطانیہ کے 4 ممالک کے مشترکہ رقبے میں 54% رقبہ انگلینڈ، 32% اسکاٹ لینڈ، 9% ویلز اور صرف 3% رقبہ شمالی آئرلینڈ میں آتا ہے۔ یہ برطانیہ کا رقبہ صرف ان 4 ممالک کا بتایا گیا ہے، جبکہ برطانیہ کے مقبوضہ سمندر پار جزائر کا رقبہ اور انٹارکٹیکا کے برطانیہ مقبوضہ علاقے اس فہرست میں شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ ویسے آپ کی معلومات کے لیے بتا دیتا ہوں کہ برطانیہ کے سمندر پار 14 مقبوضہ علاقوں کا اگر رقبہ دیکھا جائے تو وہ برطانیہ کے ان 4 ممالک کے علاوہ 17,27,570 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر اقوام متحدہ کی جانب سے ان 14 مقبوضہ علاقوں کا رقبہ بھی برطانیہ میں شامل کر لیا جائے تو یہ رقبے کے لحاظ سے 78ویں نمبر سے دنیا کا 13واں بڑا ملک بن جائے گا۔ ان 14 مقبوضہ علاقوں کی آبادی 2,50,000 کے قریب ہے، جبکہ برطانیہ کے 4 ممالک کی آبادی ان کے ساتھ شامل کرنے کے بعد کل آبادی 6,60,00,000 ہو جائے گی، اور یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 22ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ برطانیہ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو برطانیہ کا نام یورپ کے دیگر ممالک سے اس خطے میں ہجرت کر کے آنے والے بریٹن قبائل کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ قبائل آج بھی برطانوی ریاست ویلز میں رہتے ہیں۔ برطانیہ ایک آئینی بادشاہت ہے جو دولت مشترکہ کے 16 ممالک کی طرح ملکہ الزبتھ دوم کو اپنا حکمران تصور کرتی ہے۔ برطانیہ ابھی تک یورپی یونین کا ممبر ہے۔ جون 2016 میں یورپی یونین کی رکنیت کے حوالے سے ریفرینڈم کروایا گیا تھا، جس میں 51% لوگوں نے یورپی یونین کی رکنیت ختم کرنے، جبکہ 48% لوگوں نے یورپی یونین کی رکنیت برقرار رکھنے کے حق میں ووٹ ڈالے تھے۔ 15ویں صدی کے دوران آئرلینڈ سے اپنی بنیاد قائم کرنے والی دنیا کی عظیم ترین سلطنت، جسے سلطنت برطانیہ کہا جاتا ہے، اتنی بڑی اور وسیع تھی کہ اس سلطنت میں کبھی سورج غروب نہ ہوتا تھا۔ اسی سلطنت نے آج برطانیہ کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا آج کے برطانیہ کی شان و شوکت میں بڑا کردار رہا ہے، جس نے خانہ جنگی کے ذریعے اور اپنے شیطانی دماغ کی بدولت اقتدار سے چمٹے ہوئے حکمرانوں کو اس طرح اپنے جال میں پھنسایا تھا کہ حکمران اپنا سارا دھن دینے کے بعد بھی ان کے مقروض ہو گئے تھے، جن کو پھر سرے عام پھانسیاں دی گئی تھی۔ عوام کا اس قدر قتل کیا گیا تھا کہ فلسطین، عراق، افغانستان اور بنگال میں 3 کروڑ سے زیادہ افراد کو پھانسیاں اور سرے عام قتل کیا گیا تھا، جبکہ صرف ہندوستان میں ہی 1,80 کروڑ افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا تھا، جس میں ہندوستان کے وہ بادشاہ بھی شامل تھے جنہوں نے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہ سنی تھی۔ مغل بادشاہوں کے دور میں زراعت پر 40% ٹیکس عائد تھا، جسے برطانوی حکومت نے یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 60% کر دیا۔ ملک پر اس کے علاوہ اتنے ٹیکس لگا دیے گئے تھے
کہ لوگ کھانے پینے کے لیے اپنے بچوں کو بیچنے اور عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ملک کے اندر مصنوعی قحط پیدا کیے گئے تھے۔ قحط کے دنوں میں مغل حکومت ٹیکس معاف کر دیا کرتی تھی، جبکہ برطانویوں نے اس ٹیکس کو اس قدر بڑھا دیا کہ لوگ فاقے سے یوں مرنے لگے جیسے ایٹمی حملے سے جاپان میں اموات واقع ہوئی تھی۔ برطانویوں کی ہندوستان پر حکومت سے پہلے 2000 سالوں میں صرف 17 دفعہ قحط پڑا تھا، جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے صرف 120 سالہ دور میں 34 بار قحط پڑا تھا۔ 16ویں صدی عیسوی تک جو برطانیہ کپڑا تک خریدنے کے لیے ایشیا کا رخ کرتا تھا، 18ویں صدی عیسوی میں وہی برطانیہ ایشیا کو کپڑا سپلائی کرنے والا ملک بن چکا تھا۔ برطانیہ کا کپڑا گھٹیا ترین کپڑوں میں شمار ہوتا تھا، جبکہ ایشیا کا کپڑا بہترین کپڑوں میں۔ دوبارہ ہندوستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہ کر لے، اسی ڈر سے اس دور میں نظر آنے والے ہر جولاہے کو مار دیا گیا یا اس کا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا تھا تاکہ وہ کپڑا نہ بن سکے۔ آج دنیا میں انسانی ہمدردی کے گن گانے والی ان تنظیموں کے اگر ماضی کو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بنیادوں میں ہمارے آباء و اجداد کا خون دفن ہو۔ انگریزوں نے اس شاطر انداز سے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا جس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ میں آپ کو برطانیہ کے ان 4 ممالک کے بارے میں بھی الگ الگ سے ویڈیو بنا کر بتاؤں گا اور برطانوی دور حکومت کی بھی ویڈیو بنا کر تفصیل سے مکمل طور پر آگاہ کروں گا، جس سے آپ کو ان لوگوں کے بارے میں وہ سب معلوم ہو جائے گا جو آپ لوگ اب تک ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ برطانوی سلطنت کا آغاز بھی آئرلینڈ کی سرزمین سے ہی ہوا تھا اور سب سے پہلے سلطنت برطانیہ سے علیحدگی بھی آئرلینڈ نے ہی حاصل کی تھی، جس کے یکے بعد دیگرے تمام ممالک ایک ایک کر کے سلطنت برطانیہ سے آزادی حاصل کرتے گئے۔ برطانیہ کا مکمل نام متحدہ مملکت برطانیہ عظمیٰ و شمالی آئرلینڈ ہے، جبکہ انگریزی میں اس کا مکمل نام یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ بریٹن اینڈ نارتھرن آئرلینڈ ہے، لیکن اسے انگریزی میں یونائٹڈ کنگڈم کہا جاتا ہے، جسے لوگ اکثر UK کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ اردو میں صرف برطانیہ کہا جاتا ہے۔ برطانیہ آبادی کے لحاظ سے یورپی یونین کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ برطانیہ اقوام متحدہ اور نیٹو کا بانی رکن اور سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے۔ برطانیہ دنیا کی بڑی بڑی جوہری طاقتوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ سلطنت برطانیہ تو اپنے زوال کا شکار ہو گئی، انگریز بھی مقبوضہ علاقے چھوڑ کر واپس اپنے گھروں کی راہ لیے، مگر اپنی مادری زبان انگریزی کے آثار ساری دنیا میں چھوڑ گئے ہیں، اور آج کے اس دور میں عالمی روابط قائم رکھنے کے لیے اس زبان کا استعمال ضروری سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کی 1 ارب سے زیادہ آبادی اب انگریزی کو اپنی پہلی زبان کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ برطانیہ میں اگر کوئی 100 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اسے ملکہ کی طرف سے خصوصی کارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ برطانیہ میں ہر 5 سال سے بڑے بچے کو گھر میں یا کسی بھی پرائیویٹ جگہ پر شراب پینے کی اجازت حاصل ہے۔ انگلینڈ کا دارالحکومت ہی برطانیہ کا دارالحکومت ہے، اور اسی شہر کو برطانیہ کے سب سے قدیم، بڑے اور تاریخی شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ 6 اپریل 2010 سے پہلے تک غلام بنانا، غلام خریدنا اور یہ سب عوامل برطانیہ میں قانونی تھے، مگر 2010 کے بعد سے ان سب کاموں جیسے غلام بنائے رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ایک زمانے میں ہندوستانیوں کو درختوں اور پہاڑوں سے لٹکا لٹکا کر پھانسیاں دینے والے ان انگریزوں کو پھانسی دینا اس وقت برا لگا جب 1950 میں ایک آدمی کو اپنی بیوی اور بیٹی کے قتل پر جھوٹی پھانسی دی گئی تھی۔ تب سے برطانیہ میں پھانسی دینا غیر قانونی ہو گیا تھا۔ برطانیہ کے بارے میں ایک دلچسپ حقائق یہ بھی ہے
کہ آپ کو برطانیہ میں کسی کی وفات پر رونے والے بھی کرائے پر مل جائیں گے۔ برطانیہ کی سرکاری کوئی زبان نہیں ہے، جبکہ انگریزی عموماً رائج ہے۔ برطانیہ کی کرنسی کو برطانوی پاؤنڈ کہا جاتا ہے، جو ایک پاؤنڈ پاکستانی 150.58 روپوں کے برابر ہے۔ برطانیہ کا کالنگ کوڈ +44 ہے۔ برطانیہ کا ڈومین نیم .UK ہے۔ اگر وقت کی بات کی جائے تو وقت کے لحاظ سے برطانیہ پاکستان سے 5 گھنٹے پیچھے ہے۔ برطانیہ کا پاسپورٹ دنیا کے تیسرے طاقتور ترین پاسپورٹ ہونے کا بھی اعزاز رکھتا ہے، جس کی مدد سے آپ 159 ممالک اور 14 برطانیہ کے مقبوضہ علاقوں میں بغیر ویزے کے سفر کر سکتے ہیں۔ برطانیہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے 3 آدمیوں کے DNA کے ملاپ سے بچے کو جنم دینے کی اجازت دے دی ہے۔ برطانیہ کی کل آبادی میں 87.1% انگریز یعنی گورے لوگ، 7% ایشین لوگ، 3% افریقی لوگ، جبکہ باقی تمام ممالک سے تھوڑی تھوڑی تعداد میں کام کاج کے سلسلہ میں وہاں جا کر مستقل بسنے والے لوگ ہیں۔ برطانیہ کی آبادی میں 59.5% مسیحی لوگ، 5% مسلم، 1.3% ہندو، 0.4% یہودی، 1.5% دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے علاوہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ برطانیہ میں رہتے ہوئے آپ اسکائپ کے ذریعے برطانیہ کے تمام ٹول فری نمبرز پر مفت کال کر سکتے ہیں۔ برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جس کے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی عائد ہے کہ وہ 1 گھنٹے میں 12 منٹ سے زیادہ کمرشلز پلے نہیں کر سکتے۔ برطانیہ میں اگر 50 سال سے کم عمر کے افراد کی اموات واقع ہوتی ہے تو ایسے مرنے والے زیادہ افراد کی وجہ موت خودکشی ہوتا ہے۔ برطانیہ وہ واحد ملک ہے جس کے ڈاک سٹیمپ پر ملک کا نام نہیں ہوتا ہے۔ برطانیہ کا ٹی وی چینل BBC کوئی بھی کمرشل پلے نہیں کرتا، بلکہ BBC کو عوام کی جانب سے ٹی وی ٹیکس کی مد میں کافی امداد مل جاتی ہے۔ لندن میں انڈینز لوگوں کے اتنے زیادہ ہوٹلز ہیں کہ اگر ان کی تعداد کا اندازہ لگایا جائے تو وہ انڈیا کے شہر ممبئی اور دہلی سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ پاکستانیوں کی بھی ایک بڑی تعداد وہاں ہوٹلز بنائے ہوئے ہے۔ بین الاقوامی ایک ہونے والے سروے کے دوران یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ دنیا میں جس قدر چھوٹے بچے برطانیہ، اٹلی اور کینیڈا میں روتے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں اتنا نہیں روتے۔ برطانوی پاؤنڈ دنیا کی وہ واحد اور قدیم کرنسی ہے جو پچھلے 1200 سالوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بہت سی کھیلوں کا آغاز برطانیہ سے ہوا تھا، جن میں فٹ بال، کرکٹ اور رگبی نمایاں ہیں۔ یہ کھیلیں برطانیہ میں آج بھی بڑے شوق سے کھیلی جاتی ہیں۔ برطانیہ کی کرکٹ ٹیم یونائٹڈ کنگڈم نہیں بلکہ انگلینڈ کے نام سے اپنا وجود رکھتی ہے۔ ان کے علاوہ رگبی یونین، گولف، باکسنگ، نیٹ بال اور دیگر کئی کھیلیں بڑے شوق سے کھیلی جاتی ہیں۔ جہاں پر دیگر شعبے برطانیہ کی آمدنی میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں، وہیں سیاحت کا شعبہ اپنا ایک الگ مقام بنائے ہوئے ہے۔ 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں 3 کروڑ 73 لاکھ سے زیادہ غیر ملکیوں نے وزٹ کیا، جنہوں نے 25 بلین امریکی ڈالر برطانیہ میں خرچ کیے۔ اب ان سے حاصل ہونے والی آمدنی کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ دوستو، یہ تھی برطانیہ یعنی یونائٹڈ کنگڈم کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک مختصر سی ویڈیو۔ برطانوی دور حکومت، برطانیہ کے ویزے کے حصول اور برطانیہ میں موجود ان 4 ممالک کی آپ لوگوں کو الگ الگ سے تفصیلی ویڈیو کے ذریعے وضاحت کروں گا۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ
واٹس ایپ اور فیس بک وال پر ضرور شیئر کر دیں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں اور اپنا رائے کا اظہار بذریعہ کومنٹ کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے اس دوست کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔